على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقترب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و شرف سے آج ہمیں ختم قرآن پاک اس مقدس تقریب کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمارا یہاں پر حاضر ہونا، نماز تراویح میں قرآن پاک کا سننا اور قاری صاحب کا نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے پہلے اللہ کے لیے قرآن پاک کا پڑھا جانا باعث برکت بنائے۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ حضرات نے نماز تراویح کے اندر قرآن پاک سننے کا اہتمام کیا، وگرنہ میں تو اکثر مساجد میں جاتا رہتا ہوں۔ رمضان المبارک میں بڑی مساجد میں گیا درس و تدریس کے سلسلے میں، اکثر مساجد میں وہ سورتوں پر ہی تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ بھی غنیمت ہے کہ چلو لوگ آ تو جاتے ہیں، لیکن اس دور کے اندر جب مادی دور ہے، ہر بندہ دنیا داری کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس دور کے اندر اللہ کے دیے ہوئے وقت سے وقت نکال کر آ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ خوش بختی کی علامت ہے۔ تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سسٹم اور نظام بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کی تقریب میں مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں میں یہاں میں نے بھی رہائش کی ہے، تو گائے پائے موقع مل جاتا ہے نماز پڑھنے کا بھی یہاں پر۔ حضرات محترم، قرآن پاک ایک ایسی مقدس معطر متبرک کتاب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس میں شفا بھی رکھی ہے اور ایمان والوں کے لیے اس میں رحمت بھی رکھی ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا خیر دواء القرآن، فرمایا بہترین دعا قرآن ہے۔ بہترین دعا جو ہے کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر اتنے کمالات رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہم قرآن سے دین سے بڑے دور ہیں، اس لیے برکات سے محروم ہے اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ وگرنہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا آج کا یہ جو آپ کے محلے کا گلدستہ ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب قرآن پاک ختم کرتے نا تو اپنے گھر والوں کو بچوں کو سب کو اکٹھا کر کے دعا کرتے تھے. کیوں؟ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب قرآن پاک کا قاری قرآن مجید ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کی دعا میں اللہ کی طرف سے 4000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ قرآن کے ختم قرآن کے موقع پر جو دعا ہو رہی ہے اس دعا پر وہ آمین کہتے ہیں. خوش قسمت ہے یہ لوگ جو زبانی قرآن پڑھتے ہیں. ہاں بڑے قرآن ہے قرآن کا عام قاری جب قرآن پاک کی تلاوت ختم کرتا ہے اللہ پاک کا 5 فرشتہ آ کر اس فتح کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے. اتنا فائدہ ہے تلاوت قرآن کا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک کو سمجھنا سمجھانا اتنا فائدہ ہے اس کا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی اور پلے باندھنے والی حدیث پاک قرآن کے حوالے سے. سرکار نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ. فرمایا جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھی ہو جاتی ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت کرنا وَيَتَدَارَسُونَهُ اور پھر قرآن پاک سمجھنا سمجھانا. درس و تدریس ہو قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے اس کا ترجمہ پڑھا جائے اس کا شان نزول بیان کیا جائے اس کے اندر جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ مسئلہ بیان کیا جائے لوگ اس پر عمل کریں. فرمایا اتنا بڑا کام ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا قرآن مجید پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں علوم و معارف کا سیکھتے ہیں اللہ نزل علیہم السکینہ. پہلا انعام پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس جماعت پر سکون نازل کرتا ہے. یہ سرکار نے ہمیں نسخہ دیا ہے. فرمایا اگر کبھی بے سکونی ہو طبیعت میں بے چینی ہو بے قراری ہو گھروں میں 100 مسائل ہوتے ہیں کاروباری مسائل ہوتے ہیں بندے کے بڑے بڑے پریشانیاں آ جاتی ہیں تو فرمایا ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے ادھر ادھر ہاتھ پیر نہ مارے بلکہ وضو کرو مسجد میں آ جاؤ قرآن پاک کھولو قرآن کی تلاوت شروع کر دو. تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ گے اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا جائے. تو نسخہ مل گیا پریشانیاں دور کرنے کا نسخہ بیماریاں دور کرنے کا نسخہ مل گیا. پھر دوسرے نمبر پر فرمایا جو لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں فرمایا اللہ کے فرشتے آ گیا اس قاری قرآن کے پاس اس قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن کو سمجھنے سمجھانے والے کے پاس فرشتے آ گیا اس مجلس کا طواف شروع کر نورانی پر سے ڈھانپ لیتے. پھر فرمایا اللہ پاک ان بندوں کو جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اپنے آغوش رحمت میں لے جائیں. دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما. فلاں فوت ہو گیا اس میں آغوش رحمت میں جگہ عطا فرما. حضور فرماتے ہیں یہ تو بات کی باتیں ہیں نا تم قرآن کی تلاوت کرو اللہ پاک کی رحمت تمہیں اپنے آغوش میں لے جائے. پھر چوتھے نمبر پر فرمایا اتنا بڑا کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کو سمجھنا سمجھانا سیکھنا. فرمایا ذکرکم اللہ فی من عندہ اللہ مانا یالا میں خاص فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. اس لیے جب بھی موقع ملے قرآن مجید کی تلاوت تھوڑی تھوڑی کر لیں 2 لائنیں پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں سمجھ کر پڑھیں. کمزور امام شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں جو انہوں نے عشق و محبت میں ڈوب کر دکھا ہے. بڑی بڑی آسان تفسیر آ گئی ہے. صراط الجنان دعوت اسلامی والوں نے شائع کی ہے. بڑی آسان تفسیر ہے کہ آپ قرآن اب کوئی نبی نہیں آئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. سرکار کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا ہے
قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. سرکار نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، فرمایا میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں. پھر انگلیاں اٹھا کر فرمائے فرمایا ہم ایسے ملے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہے؟ فرمایا میرے بعد اب قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبی تو آنا نہیں، اللہ نے قرآن دے دیا محبوب کو. محبوب یہ قرآن میرا کلام ہے، یہ ہادی بھی ہے، رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، یہ لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. فرمایا محبوب آپ کو دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. میں نے قرآن آپ کا ایک ایسا موجزہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کے احکام قیامت تک کے لیے چلیں. میں نے پہلے عرض کیا نا، ہم دنیا دار ہیں، ہم دین کے معاملے بھی عقل کے درازوں پر رکھ کر تولتے ہیں. دینی معاملات جو دنیاوی تو چلو بندہ رکھتا ہی ہے نا، دینی معاملات بھی ہم کہتے ہیں جناب اس میں فلسفہ کیا ہے، فلسفے کے پیچھے کیوں پڑے؟ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے نماز پڑھو تو پڑھنی ہے، روزہ رکھو تو رکھنا ہے، فلسفے کی کیا ضرورت؟ زکوٰۃ ہو تو دینی، حج کرو تو کرنا ہے. بندہ فلسفے کے پیچھے پڑے. اعتکاف کا حکم ہے سنت ہے سرکار کی، کرو. فلسفہ کی وجہ بیان کر دیا سرکار کا. حالانکہ فائدہ بندے کا ہی ہے. زندگی کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ صحت کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے. طرح طرح کی نعمت انسان اپنے جسم میں غور کر لے تو بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا. پھر ہر طرح کی نعمت ہم کھاتے ہیں. یہ زمین کی خزائن، معدنیات، جو کچھ بھی ہے یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اللہ نے فرما دیا قرآن میں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. فرمایا وہ ذات جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ انسان کے لیے پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے انسان یہ مخدوم کائنات ہے، کائنات اس کی خادم ہے. انسان کی بڑی شان ہے. پوری مخلوق اللہ پاک نے شادی کون کے ذریعے پیدا کی ہے. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ پاک کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے کون کہتا ہے ہو جاتا ہے. اللہ نے کون کہا آسمان بن گیا، کون کہا زمین بن گئی، کون کہا پہاڑ بن گیا، کون کہا درخت بن گیا، کون کہا جانور بن گیا، کون کہا زمین کے خزائن بن گئے، کون کہا پانی بن گیا، کون کہا جنت، کون کہا دوزخ، کون کہا عرش، کون کہا لوح، کون کہا کرسی، کون کہا جناب جو ملائکہ، کون کہا جن. ہر شے کون کی پیداوار ہے. لیکن جب حضرت انسان کی پیدائش کی باری آئی اللہ پاک نے فرمایا خلقنا بیدیک، ہم نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کروایا. بیٹی تیری بڑی شان ہے ایک کہ اللہ نے دست قدرت نہ پیدا کرنا. دوسرا کسے مخلوق واسطے نے فرمایا سے ہم عزت دیتی ہے، سارے ہم نے بنایا یہ تو واسطے. فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم، فرمایا ہم نے انسان پر ہی عزت کا تاج عطا کی ہے. دو گلاں ہوئی. تیسری گل فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا انسان کو اصل سونا کر کے پیدا کروایا. اس تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ پاک نے جس مخلوق نے فخر کیتا وہ انسان ہی ہے. جیڑی مخلوق کو احسن آکھیا وہ انسان ہی ہے. پھر فرمایا وہ انسان ہے وانا وقت بھی ہے بروحی. نہیں سمجھے گا. فرمایا سائیں تمہیں چاہ اپنے روح ہوگی ایسے بات ہے جب روح نکلتی ہے پھر جے الارض میں گرا دیا تھا مر دیا کیا کہ لوٹ آ تو لوٹ کے بندہ اتھے جانا جی تو پہلے آیا ہو. یہ انسان کی عظمتاں نے دس رہیا ہر شاید بالکل خدمت بھی شادی بندہ لے جاوے زمین تے کوٹھیاں بھی چاڑی جاوے، خزانے بھی لے جاوے، تیل بھی لے جاوے، پانی بھی لے جاوے، سونا بھی لے جاوے، چاندی بھی لے جاوے، فصلیں بھی اگائی جاوے، مویشی جنگل ہوان ہر شاید لے جاوے. ہر شاید اپنی ڈیوٹی بھی دیکھتی پئی ہے کہ مطلب انسان کے وقت سے کام کرتے پیدا ہے. تو خالی مقصد ہے تو صرف اس واسطے پیدا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں تینوں بھی کسی مقصد واسطے پیدا کیتا ہے. مولا صاحب کو کہے مقصد واسطے پیدا کیتا. فرمایا باخلاق تو جن والانس الا لیعبدون. فرمایا جن تے انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا ہے. زندگی من برائے زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ پاک نے زندگی کد واسطے رکھی اپنی بندگی واسطے. اگر زندگی چ بندگی نہیں نہ اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، اپنی من مانیاں نے تو پھر یہ مطلب ہے کہ اپنی یہ تخلیق کے مقصد سمجھے تو پھر ایسے تو بندہ موٹا کر لے گا. شاید بندے کو سوٹا ہے اور بندہ پیسہ جی صاحب اقتدار بندہ ہے یہ تو لگ جانی
اکھ بند جدو ہونی ہے تے شاہ بدا بادشاہ فقیر امیر سارے ایک ہو جائیں ہو جاتے اس میں فرق ہونا ہے اکھ بند ہونے تو بعد کو فرق رہنا ہے امیر تے غریب دا جنازہ ایک ہو جائے نہیں امیر تے غریب دی قبر ایک ہو جی نہیں امیر تے غریب دی منجی ایک ہو جی نہیں اب امیر تے غریب دا کفن ایک ہو جائے نہیں چار بندے کو چاہتے چار یہ نہیں چاہتے امیر کا بھی جنازہ مولوی پڑھانا تو غریب کا بھی وہ بندے ہی پڑھانا نا اکھ بند ہون کو باہر یہ تو سارا کچھ وہی ایک وجہ جانا دیکھتے بندہ کیوں آکر لاتے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ پاک فخر کرنا والا غرور کرنا والا تکبر کرنا والا تکران والا بندہ پسند کوئی نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک کو وہ بندہ پسند ہے گو یہ اللہ دا قریبی ہے جس دل میں اللہ دا خوف زیادہ ہے اگر اللہ کا خوف نہیں بات تو ویسے بھی جانے اگر سارے لاکھ پاٹے جانے جگہ ہونا حضرت اسکندر ذل کر رہے ہیں پوری سکندر اعظم پوری دنیا تو گمرانی آنے کیتی ہے بڑا بڑا بندہ سی انہیں وصیت لکھ دی تھی میں مرا تو میرے قبر کو ہاتھ باہر کر دیو لوگاں کہیں جی وہ کیوں کہنے لگے اس واسطے لوگوں کو پتہ چلے کہ پوری دنیا کی حکمرانی کرنے والا سکندر اعظم آج دنیا تو جا رہے ہیں کہ خالی ہتھی جانا ہے تو خالی ہتھی کسی نہ کوئی نہیں جڑے درستے سی دین نو تیرے رات انہاں بھی بار جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے انہاں بھی بار محمد بندیا تے کئی جگ سالا کمری والے سے سچنا سونے نال وفا کی سونے دا کلمہ پڑھیا تے آپ دی پیروی تے اتباع کی تو پھر اگاں کوئی خدا دی قسم پریشانی کوئی نہیں میں مثال دینا حضرت بلال حبشی دا موت دا وقت آیا نا کہ آپ دی بیوی نے وہ ساتھ رکھے ماتے نہیں تے رون لگ پئیاں کہتیاں وہاں غدا نا باہر افسوس ہے وہاں غدا نا بلال تسی جا رہے ہو ہونا شروع کرتا کہ حضرت بلال اکے چپ بیٹھ جا رونے کیوں ہے وہاں غدا نہ کہہ بلکہ کیا وہاں غدا ہے یہ دا مطلب ہے خوشی مناؤ بلال عجیب بندے لوگ کی مرتے ہیں آپ پریشان پچھلے بھی پریشان آپ بھی روندے نے پچھلے بھی روندے نے بلال خوشی کیا گیا کرنا کرن دے آؤ کیا خوشی مناؤ آج خوشیاں دا عید آ دین دے بلال ماجرا کیے حضرت بلال فرمان لگے کہ اصل زندگی انت نہیں گزاری اصل زندگی کو گزاری اللہ رسول دی محبت وچ اللہ رسول دی اتباع وچ اللہ رسول دی پیروی وچ اگلی جڑی گل کردی فرمایا بس اکھ بند ہوندی دیر اصل سیدھا سونے دی بارگاہ وچ پہنچے عاشقاں سیدھے سرکار دی بارگاہ صحابہ کول اللہ پاک دی بارگاہ ضرور جانی ہے تو سلامیاں بندے پہ آتے ہیں اے نیک بندہ جے بندہ اپنی مرضی نال زندگی گزارتا رہیا بڑا اوکھا بیڑا زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بندگی تو بغیر شرمندگی مرن ویلے شرمندگی قبر چ حشر چ کل صراط میزان تے روزے کوثر تے سرکار دے انجام پرانے جو تے کی وہ لے کے جانا دے بندہ ایتھے اپنی مرضی کرتا ہے دو گلاں میں کرنیاں اور قرآن دے حوالے نال میں جڑی گل کیتی سی کہ اسی ہماری لوگ دنیا دار ساڈا دین اوتھے تک چلدا ہے جتھے تک ساڈے مفاد نال ٹکراوے ساڈے مفاد نال جتھے دین ٹکراون لگ پے نا تے اسی ادھر ہو جاندے ہیں تے دین دا راہ ہور کر چھوڑنے ہیں پھر ساڈی دین نہیں بدل جاتی حالانکہ ایک وقت وہ سی سرکار تے قرآن نازل ہویا صحابہ سنیا قرآن تے اس سے ویلے عمل کر کے وکھانا توجہ ہے اس سے ویلے عمل کر کے وکھا دیتا ہے اس سے واسطے رب نے آخیا ایمان انج لے آؤ زندگی لے آئے میرے محبوب تے یار انہاں کو سٹیٹس بناتا ساڈے واسطے کہ انج منو اللہ رسول نو جے نہ منے اے ہو جے ایمان ہونا چاہیے ہم سنو کردا گل قرآن مجید چوتھے پارے میں پہلی آیت میں اللہ بتایا چاہتے ہیں دلال البدا حتا تم بالمؤمن ما فرما ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ تم کو چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو تمہیں پسند ہے یعنی جیڑی چیز تانوں آپ پسند ہے نا نیکی وہ ہے جے بندہ وہ خرچ کرے ساڈا حال کی جیڑی روٹی بس جائے ساڈے سنگ وچ بس جائے رکھ جائے بچے منہ نہ لاون وہی بندہ نہ کھاوے جی بات چھوڑو کسی فقیر کو اللہ دے ساڈے
ایک بزرگوں نے نا اپنے مرید نے آخیا نصیحت کی تھی، کہنے لگے میرے کو نصیحت فرماؤ، فرمایا نصیحت یہ کہ اپنے نالوں بہتر نہیں گلی دکانے بہتر سمجھنا ہے آپ نے برابر جی اگر ادھر بھی نہ سمجھ سکے تو برابر ضرور سمجھے اپنے اندر پیر صاحب کہہو جی گل کرتی تھی کتنے رب کا کتنے میں کہہو جی نصیحت کرن ڈیا کہ رب نو اپنے جا سمجھی میری گل ہے اپنے کو بہتر بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جا سمجھی وہ یہ کہڑی گل کرتی تھی وہ خالق ہے وہ مالک ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوت میں شانہ عبادت لے وہ اللہ پاک ایسی بندے ہیں یہ تقابل جو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں گل سمجھ نہیں آئی انہوں نے اپنے طریقے نہ سمجھایا ریت کوئی خاص ہوا ہے نا کئی بندے لیٹ سمجھ لگتا انہوں اپنے خاص خادم نو آکھیا ہے کہ شام نو جڑی روٹی دینی ہے یا سویرے دا ناشتہ ہی کرے پروٹھا ناشتے چلے سویرے جڑا ناشتہ دینا نا تے 2-3 سونے جے دیسی گھیو پروٹھے بنا کے دینے تے نال کوئی 1-2 روٹیاں بیہیاں رات والیاں تے سبزیاں بھی رکھ دینی انہیں ایسا کیتا سویرے ناشتہ دیتا اچھا کے پراٹھے بھی دیتے روٹیاں بیہیاں بھی دے دیتیاں نال ہی اپنا حکم آکھ دیتا بھی تو جا کے دروازہ کھٹکانا ہی تے کہنا اللہ دے نام تے روٹی دے جناب جب روٹی سامنے گئی وہ آکھ لگ گیا کون ہے فقیراں کو اللہ دے نام تے روٹی دے دو انہوں نے کر کے صاحب چیک کی تے پروٹھا تے پراٹھا تے پراٹھا تے چلے سبزیاں روٹیاں کھڑیاں آ گیا آج بزرگاں بلا رہا میں اللہ دے نام تے جڑیاں دعا نہیں نہ کھانیاں صرف تو رب دے نام یعنی اگر تو اپنے رب دے آئے رب نو اپنے جا بھی سمجھنا نا تے کم از کم جڑی تو کھانیاں سی وہ دینیاں سی اللہ دی رب اے تے ساڈی عادت کی جڑی جڑا کپڑا پاٹ جاوے اے خدمت کام ہے کپڑے یہ نہیں کہ موری چوری ہوئی تے بعد چلا جا کے غریب نہیں دینا ہے تے سونا ستھرا ہمارے گل لکھیے کہ پاٹن تو پہلے کپڑا اللہ دی راہ پہ سیدھے سوائے تو بعد وہ پڑھنے میں جاندے ٹھیک ہے بندے نہیں دل کرنا لیکن کہ پاٹن تو پہلے یہ سب کا یا قاعدہ نہیں رکھو جیڑی چیز اللہ دی آنچ دے دیا تیرے نو پاوے نہ کھینچے اس طرح اللہ آپ ساتھ ہی کرتی ہوتی ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر نکال میں آئی ہے نا یہ بھی اضافہ بھی آپ صاحب نہ کچھ نہیں کو ورچہ کر قرآن کا حقیقت یہ ہے اس اوپر یہ بھی خوش قسمتی لی میں سمجھنا ہے اس بندے دی جس بندے دا رزق ایسا بندہ کھا رہا ہے جڑا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ورنہ کئی بار جناب بندیاں دے پیسے ایویں ہی ہو جاندے ہیں کئی بار بھوکڑا دی لڑائی تے نہیں ہو جاتا اج کمپنی کرا لو جی اے جی کھانا لا دو جی اے ہوندے جی اللہ کھان پہ یا لا چھوڑ دے تسی دسو کوئی فائدہ کوئی فائدہ وہ رچر بندہ سونا ہے جڑا وچ کھادا قرآن دے عالم ہے وہ خوش نصیب بندہ ہے میں عرض کر رہا سا کہ چیز وہ اللہ بنا دے دینے کی تو دیندیاں ہوئے دل نو کھچ پے اس دا مطلب ہے کہ اے چیز ہے مینوں پسند سی تے ہن میں اللہ دی راہ تے اے قربانی دا فلسفہ کی ہے کہ سرکار دی سنت ہے کہ جانور پہلے ہی گھر لے آؤ تاکہ تہاڈے نال مانوس ہوے جدوں تسی اونوں قربان کرو تہاڈا دل کھچ پوے کہ یار ایڈا سناؤ بات اتنے مانوس ہو جاندے نے جانور انہاں نوں رکھے بنن دی لوڑ نہیں پیندی انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ سوال تے آئے میری تے پیار نال خدمت کرن دے نے اپے لبے پائے اے چیز ہوتی ہے جڑی اللہ کے نام وچ خرچ کرو جڑی دلوں نوں پسند کرتے ہو اچھا جب یہ آج نازل ہوئی گل جڑی میں کر رہا تھا صحابہ کرام دی اپنی سونی سونی چیز محبوب چیزاں دھیان میں سرکار دے سامنے رکھ دیا اگر یہ اللہ واسطے ایسا دے دے تے اللہ دی راہ خرچ کر دی ایک صحابی سن سرکار دے حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد نبوی شریف دے نال جوڑواں انہاں دا ایک سونا جہا قبیلہ دا باغ ہے وچ ایک خوہ سی سونا جہا دا نام میرے ہاں سرکار نے دے وچ پانی نوش فرمایا ہن نویں مسجد نبی شریف دے وچ تھلے نشان بھی وہ ہے میرے ہاں دا
وچ آ گیا باغ عیسیٰ انہاں دا بڑا خوبصورت باغ ٹھنڈے میٹھے پانی والا خوہ تے انہاں نوں پتہ لگا قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے نیکی ہوئے یہ بندہ جیڑی چیز نوں آپ پسند کردا ہے وہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرے نصیحت سرکار دی بارگاہ چاہے آقا اے جڑا باغ ہے نا کہ اے خوہ میرا قبول کر لو تے میں اے اللہ دی راہ وچ خرچ کروں سونے اللہ دے پاک سے آپ نے فرمایا یا یہ اندھکار یہ اپنے خاندان دے وچ تقسیم ہے مطلب خاندان دا حق ہے اے روسیاں دے حقوق بھی بڑے نے باقی غریباں دے بھی حقوق بڑے نے محلے داریاں دے بھی بڑے نے لیکن سب تو پہلا حق کیناں دا ہے رشتے داراں دا اتنے تھوڑا ثواب ہے رشتے دار کی خدمت کرنے کا بھی ثواب ہے کہ اپنے گھروں تھے جو فرض ہے وہ بھی لے جانا صدقہ خیرات زکات کو دینا ہے یہ دوہرا ثواب ہے ہن گل جڑی سی وہ یہ کہ قرآن نازل ہویا سرکار نے صحابہ کو سنایا تے عمل کر کے انہوں نے ایک سی بندیاں دا دوسری آیت جناب سی ویکھ لو خواتین دا کی عالم سی عرب کے اندر یہ رواج سی کہ عورتاں جڑیاں نا سر تے دوپٹہ کوئی نہیں لیندیاں سر ننگے بلکہ ایتھے تک انہاں دے سینے بھی ننگے اتنی سی چوڑے پا کے جنہاں کلمہ پڑھ لیا اللہ سونے یہ اپنے محبوب دی امت نال پیار ہی بڑا ہے کہ میرے محبوب کا انہاں کلمہ پڑھیا ہے کہ یہ ایسے طرف پھر رب کو کوئی گل پسند نہیں آئی اللہ پاک نے قرآن میں 18واں پارہ بڑا لمبی آیت ہے میں 3-4 جملے پڑھ دینا جو موضوع نال لگتے ہیں اللہ پاک نے قرآن میں کر دی تھی کہ محبوب انہاں نوں رکھو یا ضربنا بخمرہن علی جیوبہن عمر کہتے ہیں دوپٹے فرمایا محبوب انہاں نوں رکھو اپنی زندگی تکیا آدمان کلمہ پڑھے تکیا باندھیاں نہیں ہیں انہاں نوں رکھو کہ ہن اپنا سر بھی کھج لو کہ اپنے سینے بھی کھج لو قرآن دا حکم آ گیا ہے اما عائشہ فرماتی ہیں خدا دی قسم جدوں صحابہ نے سرکار پیغام سنایا انہوں نے جا کے گھراں چ عورتاں نوں یہ پیغام دتا اما عائشہ فرماتی ہیں انہاں جلدی فوراً کپڑے لے انہاں نے پاڑیا پٹے تیار کیتے سراں تے لے گھراں چ تے اپنے آپ کو کج لیا اما فرماتی ہیں انج لگن رہیاں سن او عورتاں رہیاں جویں انہاں دے سراں تے کالے کاں بیٹھے قرآن نازل ہویا سرکار صحابہ نے سنایا صحابہ عمل کرتا انہاں گھر جا کے سنایا شراب دے جدوں حکم نازل ہویا لوکاں مٹ کے جا کے اس ویلے باہر نہیں مارے جیڑی شاید حکم نازل ہو گیا ہے اے ہن منع خود دا حکم آیا منع اس سے پہلے شاید نے خلوص کر کے ختم اللہ سے حکم آیا سوچنا نہیں چاہیے جدوں ایک آیت سن لو اے اللہ پاک کا حکم ہے قرآن میں چلو آپ پہ پڑھن دی توفیق نہیں ہوئی نہیں آپ سمجھے مولوی صاحب قرآن کی باقی ساری چلو تبصرے تسی چھوڑ دو میری تقریر میں زیادہ تبصرے میں تسی ایک پاس رکھ دو تے جڑیاں میں قرآن دی آیتاں تے حدیثاں پڑھیاں انہاں نوں سنو سمجھو کہ انہاں کی مولوی صاحب آکھے اللہ دا قرآن پڑھے وہ حکم کیے اے جے نیکی دی گل ہے جو پردے دے والے نال گل ہے دو گلاں تے یاد رہن یہ سن لو ذہن چ بٹھا لو یہ مولوی کا حکم نہیں یا امام صاحب کی تقریر نہیں یہ اللہ پاک دی قرآن کا کیونکہ ہوں قیامت تک قرآن ہی چلنا ہے نا یہ قرآن مشکل راہ ہے قرآن رہنما ہے قرآن ہادی ہے یہ نہیں احکام چل رہے ہیں یار دو آیتاں میں اسی یاد کر دینا کہ نیکی وہ کرنی ہے چیز وہ خرچ کرنی جڑی آپ کو پسند ہے تے گھر جا کے بیویاں بہناں نوں دسنا ہے کہ سر ننگا کر کے رہنا یا بناؤ سنگار کر کے بعد بے وجہ تو نہیں چمن کی توانیاں کچھ باغ ہوا ہے پر کو شرف سے ملے چھاٹا بھی اپنا بھی قصور ہے اساں آپ پہ کنٹرول نہیں کیتا گھراں چ آپ اسلامی نظام نافذ نہیں کیتا یاد رکھو سرکار میں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ ہر بندہ حکمران ہے کل قیامت والے دن ہر حکمران کو دی رعیت کے بارے پوچھا ہے اس وقت آپ فرماتے ہیں انفسکم واہلیکم نارا خود بھی اپنے اہل و عیال رومی ہے اللہ دے وہ عذاب کو دوزخ کے عذاب کو آگ کو بچاؤ تائیں نا آپ پہ بھی عمل کرنا ہے تکارائیں میں عمل ہے سرکار فرمایا لا ترفع نعال علی اہلک فرمایا ایک کوڑا جڑا نا اپنے اہل و عیال کو اٹھاؤ نا کوڑا رکھو مطلب کی گھر وچ روک دبا رکھو اپنے جال قوام علی النساء بندیاں کو اپنے افسر بنائے یا اپنی افسری جڑی نا گھر وچ بھی دین دے معاملے ویسے بھی نہیں آندا کہ ڈنڈا لگا بندہ تمہیں دین دے معاملے چ بالکل
بالکل 17 سال کا پتر ہو جائے میں نماز آخوں گا 10 سال کا ہو جائے تو کی چبا کے میں مارو یعنی مارن کو لا دے کہ اتنی سختی تاڑے واسطے روا ہے جائے دے یہ دینا اولاد بگڑے نا ورنہ پھر بچپن دیاں آخر حضرت رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ وہ پیاں وہ بڈھے وارے بھی نہیں جانیاں چنگیاں پہ گئیاں تے توڑ تک چنگیاں جانیاں بھڑیاں آخر پہ گئیاں تے وہ بڈھے ویلے تک بھی نہیں جانیاں تے جنہاں بچیاں آج بزرگ بیٹھے ہو جڑے تسی دسو بچپن تو جڑے روزہ رکھتے آ رہے ہو خدا دی قسمیں بیمار بھی ہونا تو ڈاکٹر بھی کہندے روزہ چھڑ دے وہ روزہ نہیں چھڑ دے کیوں انہاں دی عادت بن گئی ہے خون کے گل رات بس رہی ہے یار مرنا تو پیار مارنا ہونا خدا ایمان ہی ہے نہ پکا ہے سرکار پاس سکوں تصحو روزے رکھو ادھر سیج میں اللہ کی عمل توفیق عطا فرمائے وما علیہ البلاغ یہ قاری صاحب کو آپ فرمان میں انتظام ٹھیک ہے میں